مسجد نبوی شریف میں کل کے ہوئے سانے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مسجد کی کچھ شریر عناصر نے تقدس کی پامالی کی، اس اندوہناک اور کربناک واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بزم قائم اور میں ہوں عبدالعزیز قائم۔ دوستو، دل انتہائی افسردہ ہے اس کل کے واقعے پر، لیکن ہم لکھنے والا طبقہ اور سوچنے والا طبقہ زیادہ قصوروار ٹھہرتا ہے کہ جب غیر جانبدارانہ اور منصف مزاجی سے بولا جائے یا کچھ لکھا جائے تو آخر کب تک یہ کون سے عناصر ہیں، کون سے عوامل ہیں، جب الفاظ دیگر کون سی تحریک ہے، کیسے ہم بے فضل لوگ ہیں، کیسے بے شعور لوگ ہیں کہ جو اس حد تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے دوران حج عمرہ مسجد نبوی کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا اور اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے حج پر گئے ہوئے حکومتی ارکان پر آوازیں کسے اور ان کی عزت کو تار تار کیا۔ دوسرے معنوں میں 3 وجوہات ہیں۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر واقعے کے پیچھے بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی معاشرے میں پنپتی ہوئی اس اخلاقی گراوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح اور کھلی ہو کے سامنے آتی ہے، اور اس کی 3 مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم کہتے تو خود کو مسلمان ہیں اور سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بہت پیچھے بھی ہیں، اور خاص طور پر فہم دین کے لحاظ سے تو ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم آج کل کے دور کا یہ تقاضا بن چکا ہے کہ بھائی آج کل کے دور کا حق اور سچ یہی ہے کہ بس اب ہر کوئی حق پر ہے، اور افسوسناک کہوں بات وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حق پر ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے دلیلیں بھی مل جاتی ہیں۔ ہم میں سے ہر طبقہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ثابت کرنے کے لیے ہزارہا دلائل قرآن و حدیث سے اٹھا کے لے آتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جس نے ہمارے معاشرے کو اس حد تک گرا دیا ہے، دوسرے لفظوں میں میں معاشرے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کل کسی ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے یہ ثانیہ تو افسوسناک ہے ہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم سب کا یہی حال ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اس قدر غیر اخلاق، بے شعور، بے فہم اور بے فضل قوم متعارف کرا رہی ہیں دنیا کے سامنے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہماری پہلی وجہ ہے کہ ہماری مسلک کی وابستگیاں، ہماری سیاسی وابستگیاں اور شخصیت پرستی، ان 3 چیزوں نے ہمارے اندر سے معتدل مزاجی کو لے لیا ہے، ہمارے اندر سے اخلاقی اقدار کو ختم کر دیا ہے، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام ہیں، جو فیصلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بروز محشر پر محیط کر دیے ہیں وہ ہم کرنے لگے ہیں۔ یہ فتویٰ بازیاں، یہ ایک دوسرے کو باطل کے بہتان اور ایک دوسرے پر یہیں اسی دنیا میں ہی جنت اور جہنم کے پروانے عطا کر دینے والی ہم قوم بن چکے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ہم سب کو۔ بطور قلم کار میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے بات سے، اپنے زبان سے، اپنے قلم سے، کہ کہیں کسی زاویے پر تو ہمارا معاشرہ جو ہے اخلاقی اقدار کی طرف مائل ہو سکے، ہمارے معاشرے میں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو سکے، ہمارے معاشرے میں دین اور سیاست اور مسالک کی آڑ میں شر پسند عناصر کو تقویت ملنے میں کمی آ سکے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ، ہمارے قلم کار دوست اور بہت بڑے بڑے نام، جب ان کے ہم لکھنے کو دیکھتے ہیں یا ان کی کچھ تقاریر دیکھنے کو ملتی ہیں تو واضح لگتا ہے ان کی اپنی اپنی وابستگیاں کو گاہے گاہے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مسلکی یا شخصی وابستگی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے، جبکہ ہمارا معاشرہ اس قدر اخلاقی پستی میں گر چکا ہے کہ ہر آنے والا دن اندوہناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ایک کوئی نہ کوئی نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے۔ نہ ہمیں اپنے مذہب کی تمیز رہی ہے، نہ ہمیں اپنے مذہبی اقدار کی تمیز رہی ہے، اور اس چکر میں ہم اس بری طرح پھنس چکے ہیں کہ ہم بس نہ صرف اخلاقی پستی کا اظہار کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم کیا کہتے ہیں دلیلیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچنے والا طبقہ تو گنہگار ہو جاتا ہے جب وہ سوچ کے تحت اظہار کرتا ہے کہ یار کیا ہمیں، کبھی کبھی تو میں خود اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار کیا ہم مسلمان ہیں بھی؟ کیا ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ ہم نے اسلام کی اصل کو، نہ اصل کا علم حاصل کیا ہے، نہ ہم نے اسلام کا وہ فیض حاصل کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم نے اپنے مذہب کو، مذہب کی اصل کو مسلکی وابستگیوں کے پیچھے کھو دیا ہے، سیاسی وابستگیوں میں پڑھ کے کھو دیا۔ اور اگر یہی ہماری صورتحال رہی تو آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کرے گا ہر لحاظ سے۔ متشدد پسند ہجوم تو ہم ویسے ہی بن چکے ہیں، اور فوری طور پر بنا سوچے سمجھے بغیر ہم کفر اور ایمان کا فتویٰ اور حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں اور فتویٰ جات دے دیتے ہیں، تو پتہ نہیں ہمارا علم کہاں گیا۔ حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ کریم ہے وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ کیا ہم نے دین کا یہ علم حاصل کیا ہے؟ کیا ہم نے دین کا یہ فہم حاصل کیا ہے؟ کیا ہم نے دین کا یہ شعور حاصل کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے پر ہر قسم کا بہتان لگا دینا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ ہمیں قرآن کریم سے دلیلیں بھی مل جانی ہیں، ہمیں احادیث مبارکہ بھی مل جانی ہے، اور پھر دوسرے طبقے کا بھی یہی حال ہونا ہے۔ تو اس سارے چکر میں ہم نے خدا نخواستہ کہیں اسلام کی اصل کو کھو تو نہیں دیا۔ خدا را سوچئے اپنے بچوں کو اس آنے والے اندوہناک حالات سے بچانے کی سبیل کیجیے۔ خدا را چھوڑ دیجئے یہ مسلکی وابستگیوں کے پیچھے دین کو استعمال کرنا، یہ سیاسی وابستگیوں کے پیچھے مذہب کو استعمال کرنا، یہ شخصی پوجا پاٹ کی وجہ سے مذہب سے ایسی دلیلیں لے کے آنا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا اخلاقی
اسلامی اخلاقی اور دینی ماحول اس قدر بگاڑ کا شکار ہو کہ ہماری ملک سے اٹھ کے کچھ لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھیں اور سیاسی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اور سیاسی مخالفت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگوں پر بہتان باندھیں، لوگوں کو ذلیل و خوار کریں اور مسجد کا تقدس پامال ہو۔ اور ہماری مسجدوں میں بھی یہی حال اگر نہیں ہے تو جلد ہوگا۔ کچھ ویڈیوز کچھ عرصہ پہلے نظر سے گزری تھیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں مسجدوں میں لوگ آپس میں غلغہ پاڑا اور سیاست کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر حالیہ سیاسی حالات کے پیش نظر تو اس سلسلے میں کئی اندورناک اور کربناک خبریں سننے میں آئی ہیں۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا آج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے، خدا کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو وہ فہم دیں، وہ شعور دیں، وہ علم و آگاہی دیں، جس سے ہمارے اندر اصل دین کی شمع روشن ہو سکے، اصل اسلام کی سلامتی کا مقصد کو ہم پا سکیں اور ہم اپنے پیارے پاکستان کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے میں اپنے معاشرے کے مددگار شہری بن سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔